اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم میں مکی کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنے سے رک جاتے، پھر وادی ذی طویٰ میں رات بسر کرتے، وہیں نماز فجر پڑھتے اور غسل کرتے، اور بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں دن یا رات کے وقت داخل ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طویٰ میں رات بسر کی اور صبح تک وہیں رہے، پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں رات بسر کی، صبح تک آپ نے وہیں قیام فرمایا، پھر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں کس طرف سے داخل ہونا چاہیے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور نچلی گھاٹی کی جانب سے نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جاتے ہوئے عید کی طرح ایک راستے سے داخل ہوئے اور فراغت کے بعد دوسرے راستے سے نکلے تاکہ دونوں راستے گواہی دیں۔ اللہ عالم۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت کون سی جانب اختیار کرے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند گھاٹی کے مقام قدا سے جو بطحا میں ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور نچلی گھاٹی کی طرف سے نکلے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو اس کی اعلیٰ جانب سے داخل ہوئے اور نچلی جانب سے باہر نکلے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال قدا کی جانب سے داخل ہوئے اور اعلیٰ مکہ کی جانب سے مقام قدا سے واپس تشریف لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مقام قدا سے داخل ہوئے، جو مکہ مکرمہ کا اوپر والا حصہ ہے۔ شام کہتے ہیں، حضرت عروہ قدا اور قدا دونوں جانب سے داخل ہوتے تھے۔ ان کا مکہ میں اکثر داخلہ قدا سے ہوتا کہ یہ مقام ان کے گھر سے قریب تھا۔ مکہ مکرمہ اور اس کی عمارتوں کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز قرار دو۔ نیز ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اسے پھل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کفر کرے گا اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے عذاب جہنم کی طرف لاچار کر دوں گا، اور جو برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما، بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم جماعت بنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنا تہمد اتار کر کندھے پر رکھ لیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ آپ نے فرمایا، میرا تہمد مجھے دے دو۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تہمد اپنے اوپر باندھ لیا۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ زمانہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آیا تو نہیں جانتی تیری قوم نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اسے استوار کرنے سے قاصر رہی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں بنا سکتے؟
آپ نے فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں ضرور کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میرے خیال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حتیم سے مسل بیت اللہ کے 2 کونوں کا استلام نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر لے جا اور وہی ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔